لگایا جائے کیونکہ 2-3 مرتبہ لگا ہے. ایک دفعہ جج صاحب بیمار ہو گئے, ایک دفعہ جو ہے پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ نیا ابھی تک کوئی تعینات نہیں کیا گیا, وہ متعین بھی ہو گئے. ایک ظفر موج ہے ان کے پاس وکلاء کی سرکار کے پاس, لیکن پھر بھی ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کہ یہ کیس لگے, کیونکہ اس کیس میں تو کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ عمران خان کی سزا کو کسی طریقے سے بھی بحال رکھا جا سکتا. خدا صاحب, آج 8 کیسز اڑا کے رکھ دیے سپریم کورٹ نے, اور آپ کو لگتا تھا کہ آج یہ فیصلہ آئے گا؟ دوسرا, جو پولیس والے کل بھی آئے گواہی دینے کے لیے, آج بھی آئے, تو دیکھیں یہاں گواہیاں تو نہیں ہوتی ہیں پولیس والوں کی. کوئی گواہی تو سپریم کورٹ نہیں لیا کرتی ہے, نہ ہائی کورٹ لیا کرتی ہے, یہ تو ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے. یہاں تو دیکھیں جب کنسسٹنسی کے پرنسپل پر جب میں نے وہ ضمانتیں کروائی تھیں اعجاز چودھری کی, حافظ فرحت کی اور امتیاز شیخ کی, تو اس سے باہر تو نکلنے ہی نہیں دیا سپریم کورٹ نے. آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے آئین کا, وہ یہی برابری کی اور کنسسٹنسی کی اور پیرٹی کی اور ایکوالٹی بیفور لا کا جو کانسیپٹ ہے, وہ اس سے تو باہر سپریم کورٹ نے نکلنے ہی نہیں دیا پروسیکیوٹر کو. انہوں نے کہا بتا دیں کیسے مختلف ہے ان کا, ایک ہی سازش تھی جس میں اعجاز چودھری کی لے لی گئی ضمانت اور باقی 2 MPs کی بھی لے لی گئی. تو پھر اس سے تو باہر ظاہر ہے کہ آئینی قدغن تھی, اس سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے. تو سپریم کورٹ نے ضمانت لی ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ بھی اب یہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے جو زیر التوا ہے اس کو لگا کے یکسو کریں گے, کیونکہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی سرکار کے پاس آیا, سپریم کورٹ بھی کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا, جو انہوں نے اب بھیج دیا. دانش اسکول کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں جب حکومت, دانش اسکول پر ظاہر ہے کہ وہ جو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا, اب یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جانے نا, کیونکہ وہ سندھ حکومت کا پیسہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ زمین کی تفاوت کی جو ملک ریاض نے جو وہاں خرید کی تھی زمین, اس کی انہوں نے کہا کہ یہ 460 ارب روپیہ کم قیمت پر اس نے خریدا ہے. باہر کا ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہ ہوئی, لیکن کہا گیا کہ 460 ارب روپیہ آپ جمع کروائیں گے جو اس کی سندھ گورنمنٹ کے اس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے زمینوں کے افزانے میں جائے گا. اب وہ یہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا دین تھا, چونکہ دین تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو سرکار کی حکومت, اور اب محترم شہباز شریف صاحب چونکہ جعلی وزیر اعظم ہیں, 17 سیٹوں سے فارم 47 کے وہ وزیر اعظم ہیں, تو اب وہ اپنا دانش اسکولوں پر لگائیں گے, اپنے ہی کسی پروجیکٹ پر لگائیں گے, اپنے ہی کسی کو نوازیں گے, لیکن ان کی تو کوئی باز پرس نہیں ہو سکتی نا. اچھا, 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. کل جو وزیر مشیر ہیں قانون کے, انہوں نے کہا کہ جی جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل, اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی, اور اس کے لیے اگر کوئی قانون کی بھی ضرورت پڑے گی تو ہم جلد لے آئیں گے. یعنی کہ اس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر لیا ہے. تو پہلے تو PTI نے ایک ایکسٹینشن دی تھی, اس کو PTI والے رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اعتراف بھی کیا. کیا کہیں گے؟ نہیں, PTI نے کبھی جنرل عاصم منیر کی ایکسٹینشن نہیں دی. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن وہ جو باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن تھی بالکل وہ جو ہے ناجوازن تھی. اس وقت ہم نے مخالفت کی تھی, میں پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا, ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بالکل مخالفت کی تھی, اور اس وقت انہوں نے خٹک صاحب کو بھیجا تھا کہ عظیم تر قومی مفاد میں ہم یکجا فیصلہ کریں. تو ابھی تو عظیم تر قومی مفاد ہو سکتا ہے, عظیم تر قومی مفاد, لیکن آپ ذرا دیکھیں نا, خٹک صاحب نے جب ہم نے کہا کہ جی یہ تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ ادارہ فرد واحد کی اس سے وجہ سے چلتا ہے. ادارہ جو ہے وہ اپنا اس کے ایک پورے سسٹم کے مطابق چلتا ہے. جب آپ کسی کی ایکسٹینشن کرتے ہیں تو پھر مایوسی پھیلتی ہے, ترقیاں رک جاتی ہیں, اس لیے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں بھی. لیکن خٹک صاحب جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا اچھا پھر یہ آخری فیصلہ ہے آپ کا, تو ہم ان کو جا کر بتا دیں گے, وہ خود ہی آپ سے بات ٹیبل کے نیچے گواہی دینے والے صاحب آ رہے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایسے میں انہوں نے پھر ماشاءاللہ جا کے بعد میں رات کو زرداری صاحب سے بات کر لی, اور صبح جو ہے نوید قمر صاحب نے کھڑے ہو کر کہا اسمبلی میں کہ ہم عظیم تر قومی مفاد میں ہم جو ہے بھی ووٹ دیں گے, اور
ہائیسٹ نمبر آف ووٹس جو ہے آج تک کسی بل کو ملے ہیں تو وہ اس ایکسٹینشن والے بل کو جو باجوہ صاحب دیکھیں یہاں جو ہے جنرل عاصم منیر کی 28 نومبر کو یہ 3 سال ختم ہوا چاہتے ہیں. سو اس میں کوئی ایسی ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن ایسا نہیں آیا ہے, اور اگر آئے گا تو ہم اس کی یقیناً مخالفت کریں گے, اور اس لیے بھی مخالفت ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کو کہتے ہیں مہان کو رہا کر دیتے ہیں, آپ ایکسٹینشن میں آپ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, نہیں میں ایسا پاسبل ہے؟ میں ممبر قومی اسمبلی ہوں, میں تو آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو ہماری پارٹی میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم ایکسٹینشن کا کسی قیمت پہ بھی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. ایکسٹینشن کسی صورت میں بھی ہو, یہ جنرل عاصم منیر کی حد تک نہیں ہے, کسی صورت میں بھی ایکسٹینشن کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے, کیونکہ فرد واحد سے جو ہے ادارے نہیں چلا کرتے ہیں. اگر اس طرح کا ہو تو آپ قبرستان میں جائیں تو آپ کو بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو وقت کا جو ہے وہ حق سمجھتے تھے کہ میرے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے. کبھی مشرف بھی مکے دکھاتا تھا, کبھی ایوب خان بھی جو ہے عمر بھر کے لیے بننے چاہ رہا تھا, کبھی یحییٰ خان بھی ہے, اور کبھی جو ہے آپ کو ضیاء الحق بھی نظر آتا ہے کہ وہ جبلت. آخری کیس رہ گیا خان صاحب کا اپنا القادر ٹرسٹ, باقی تقریباً ساری فارغ ہو چکے ہیں, تو کوشش تو کریں گے کہ اس کو فوری لگایا جائے تاکہ سماعت اس کی جو ہے ہو سکے اور عمران خان کو مخلصی ملے, کیونکہ یہ بھی بالکل اس کا جھوٹا کیس ہے اور اس میں کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ ان کو اندر مزید رکھا جا سکے. اس سال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, یہ سال شاید یقیناً باہر آئیں گے انشاءاللہ. چلیں شکریہ. لگایا جائے کیونکہ 2-3 مرتبہ لگایا ہے, ایک دفعہ جج صاحب بیمار ہو گئے, ایک دفعہ جو ہے پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ نیا ابھی تک کوئی تعینات نہیں کیا گیا, وہ متعین بھی ہو گئے. ایک ظفر موج ہے ان کے پاس وکلاء کی سرکار کے پاس, لیکن پھر بھی ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. تو اللہ کرے گا کہ یہ کیس لگے, کیونکہ اس کیس میں تو کوئی ایسی شواہد نہیں ہے کہ عمران خان کی سزا کو کسی طریقے سے بھی بحال رکھا جا سکے. خدا صاحب آج 8 کیسز اڑا کے رکھ دیے سپریم کورٹ نے, اور آپ کو لگتا تھا کہ آج یہ فیصلہ آئے گا؟ دوسرا جو پولیس والے کل بھی آئے گواہی دینے کے لیے, آج بھی آئے, تو دیکھیں یہاں گواہیاں تو نہیں ہوتی ہیں پولیس والوں کی, کوئی گواہی تو سپریم کورٹ نہیں لیا کرتی ہے, نہ ہائی کورٹ لیا کرتی ہے, یہ تو ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے. یہاں تو دیکھیں جب کنسسٹنسی کے پرنسپل پر جب میں نے وہ ضمانتیں کروائی تھیں اعجاز چودھری کی, حافظ فرحت کی اور امتیاز شیخ کی, تو اس سے باہر تو نکلنے ہی نہیں دیا سپریم کورٹ نے. آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے آئین کا, وہ یہی برابری کی اور کنسسٹنسی کی اور پیرٹی کی اور ایکوالٹی بیفور لا کا جو کانسیپٹ ہے, وہ اس سے تو باہر سپریم کورٹ نے نکلنے ہی نہیں دیا پروسیکیوٹر کو. انہوں نے کہا بتا دیں کیسے مختلف ہے ان کا, ایک ہی سازش تھی جس میں اعجاز چودھری کی لے لی گئی ضمانت اور باقی 2 MPs کی بھی لے لی گئی, تو پھر اس سے تو باہر ظاہر ہے کہ آئینی قدغن تھی, اس سے باہر تو جا نہیں سکتے تھے. تو سپریم کورٹ نے ضمانت لی ہے, لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ بھی اب یہ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے جو زیر التوا ہے اس کو لگا کے یکسو کریں گے, کیونکہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ بھی سرکار کے پاس آیا, سپریم کورٹ بھی کے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں آیا, جو انہوں نے اب بھیج دیا. دانش اسکول کے اوپر لگانا چاہ رہے ہیں جب حکومت, دانش اسکول پر ظاہر ہے کہ وہ جو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ تھا, اب یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جانے نا, کیونکہ وہ سندھ حکومت کا پیسہ دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ زمین کی تفاوت کی جو ملک ریاض نے جو وہاں خرید کی تھی زمین, اس